جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ صحیح مسلم۔ بد نصیب شخص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، جانتے ہو بد نصیب کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بد نصیب بے نماز ہے، کیونکہ بے نماز کو اسلام سے کچھ نصیب نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا، تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو، انتہائی بڑھاپا آنے سے پہلے، اپنی صحت کو، بیماری کے آنے سے پہلے، اپنی خوشی کو، اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو، مشغولیت سے پہلے، اپنی زندگی کو، موت سے پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تم میں سے عاجز ہو، راتوں کو محنت کرنے سے اور بخل کی وجہ سے مال بھی نہ خرچ کیا جاتا ہو، یعنی نفلی صدقات، اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے مومن نہیں ہوتا جب تک وہ نہ چاہے اپنے بھائی یا اپنے ہمسایہ کے لیے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سنا کہ وہاں کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب میں نے دریافت کیا کہ قرأت کون کر رہا ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، دیکھ لو یہ ہے نیکوکار اور ایسا ہوتا ہے اچھے سلوک کا بدلہ۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سب لوگوں سے زیادہ بہترین سلوک اپنی ماں باپ کے ساتھ کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ خدا کی خوشی باپ کی خوشی اور خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔